السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، ادب اور صحافت کا رشتہ خاصا پرانا ہے اور عہد حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں شعبے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ تو آج میں صحافت بالخصوص خواتین صحافیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین صحافیوں کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، کئی ایسے مسائل ہیں جو درپیش ہیں ان کو، اور پھر ایک گھٹن زدہ ماحول ہے جس کی وجہ سے وہ صحافت کے شعبے میں آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اور سر، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان کو صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا۔ تو سر، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ خواتین جو ہے صحافت کے شعبے میں ہیں وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتی، ان کے لیے اتنی مشکلات کیوں ہیں، اور پھر ان کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں ان کے پیچھے ہماری جو سماجی تنگ نظری ہے وہ ہے، یا پھر اس کے اسباب کچھ اور ہیں؟ دیکھیں حورین، اردو میں جو صحافت ہے اور خصوصاً اس میں جو خواتین کا کردار ہے، اس کے کئی مدارج ہیں۔ یعنی مثلاً ہم اسے نوآبادیاتی عہد میں اگر دیکھیں تو بیگم صغریٰ ہمایوں اور محمدی بیگم، یہ ہمیں ایسے نام ملتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ اس طرح کے جرنلسٹ نہیں تھے، یعنی اس وقت جو خواتین کے لیے رسالے جاری ہوتے تھے یہ ان کی مدیر تھی۔ یعنی معاشرے میں خواتین کے مسائل اور خواتین کی جو ایک تہذیبی تربیت ہے اس کے حوالے سے رسائل جاری ہوتے تھے۔ مولوی ممتاز علی ایک نام ہے، محمدی بیگم ان کی اہلیہ تھی، اور یہ جو رسالہ ہے تہذیب نسواں، یہ نام بھی تجویز کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ تو ایک تو وہ دور ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کچھ ایسے رسالوں کی ادارت سنبھالے ہوئے ہیں کہ جو خالصتاً خواتین سے متعلق ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بڑے عرصے تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون صحافی ایسے نمایاں نام نہیں ہے۔ ایک نام شاہدہ قاضی ہے، 1963 کے 64 میں پہلی ایک خاتون تھی جس نے شعبہ صحافت میں داخلہ لیا، یعنی اپنے آپ کو ایک عملی طور پر صحافی بنانے کے لیے ایک طالبہ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نام ہے زبیدہ مصطفیٰ، 70s میں۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ وہ صحافی ہیں کہ جو ڈان جیسے اخبار میں ایڈیٹر تھیں، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو دور ہے، خصوصاً ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس نے اس کا ایک عمل دخل ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہیں، تو ان میں خواتین صحافی ایک اور رنگ روپ میں سامنے آئی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بیشتر ہمارے جو حالات حاضرہ کے پروگرام ہیں ان کی جو ماڈریٹر ہوتی ہیں وہ خواتین ہیں۔ بالکل۔ اور بعض خواتین سیاست کے حوالے سے بعض ایسے نکتے اٹھاتی ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ ایک بہت بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن حورین، جو آپ کا سوال ہے کہ خصوصاً آپ نے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ جو ہے ان کی ایک رپورٹ بھی بتائی ہے، اور کچھ ہم آئے روز کچھ واقعات بھی ایسے دیکھتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب ہمیں جو یہ صنفی تقسیم ہے، اب ہمیں صحافیوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں، یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، ایون طلبہ و طالبات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ مشترکہ ہیں۔ بالکل۔ اور ان کے اندر کچھ یعنی یوں سمجھیے کہ امتیازات تو ہو سکتے ہیں، یعنی مثلا خاتون صحافیوں کے کچھ اور مسائل ہوں گے، مرد صحافیوں کے کچھ اور مسائل ہوں گے، لیکن ہم اگر یہاں ایک بار پھر وہی ایک رونا شروع کر دیں کہ خواتین صحافیوں کے یہ مسائل ہیں، خواتین صحافیوں کے یہ مسائل ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو رپورٹ ہے، یہ جو بھی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، یہ کوئی صنف بنیادوں پہ نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال جو ایک مثالی صورتحال ہے اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں اقدامات کرتے رہنے چاہیے۔
لیکن ہمارے لیے یہی ایک خوش آئند بات ہے کہ صحافت کے شعبے میں اب ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ جو خواتین ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ بلکہ میں ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آبائی طور پر میرا تعلق ظاہر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور وہاں جو ماحول ہے وہ تو بڑا باپردہ ماحول ہے۔ تو وہاں ایک لڑکی جو ہے وہ بطور رپورٹر جو ہے بازار میں یا مختلف جگہوں پر جاتی ہے، تو وہ جہاں بھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ برقعے والے صحافی آ گئی ہے۔ تو اچھی بات ہے اگر ایک نوجوان صحافی جو ہے وہ برقع پہن کے کم از کم بازار میں آئی ہے، تو وہ اپنا عملی کردار تو بہرحال وہ ادا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہماری صحافی تنظیمیں ہیں ان میں بھی خواتین کا کردار ہے۔ میں ان مسائل سے انکار نہیں کر رہا جو ان کے مسائل ہیں، لیکن ہم جس عہد میں داخل ہو چکے ہیں، ہم اگر بار بار ان مسائل کی تکرار کریں گے کہ یہ خواتین ہیں اور ان کے یہ مسائل ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم اصل حقائق سے پھر ہم آنکھ چرانے والی بات ہوگی۔ یعنی مسائل جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ہیں، اور کم و بیش ہر ملک میں الگ نوعیت کے ہیں۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہوں گے، لیکن اس کو بھی ہمیں صنفی بنیادوں پر تقسیم کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع پر خواتین کو وہ مواقع نہ ملے ہوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہوں یا وہ چاہتی ہوں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اگر ٹیلی ویژن کھولیے، کوئی بھی آپ چینل لگائیے، تو آپ کو اس میں جو حالات حاضرہ کے پروگرام ہوں گے اس میں جو آپ کو ماڈریٹر ملیں گی وہ آپ کو خاتون ملیں گی، رپورٹنگ کا شعبہ ہو۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ ابھی تک کوئی خاتون بطور کالمسٹ ہمارے سامنے ایک بڑی توانائی کے ساتھ نہیں سامنے آئیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مرد کالم لکھنے والے ہیں ان کی ایک پوری تاریخ ہے، بالکل قدیم اخبارات سے لے کر جدید اخبارات تک ہمیں بہت اچھے جو کالم نویس ہیں وہ ہمیں مرد ملتے ہیں۔ تو خواتین میں ابھی اس کا جو وہ ہے ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ ایک شعبہ ضرور ایسا ہے کہ ابھی خواتین ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹیں ہوں، لیکن اگر اسکرین پر آنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو رپورٹ مرتب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں کالم لکھنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو مسائل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ انہیں صنفی بنیادوں پر تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ عمدہ گفتگو کی، اور ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے سماجی رویے ہیں آپ نے ان پہ بات کی۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں طاہر شیرازی کے حوالے سے۔ آپ کے شعری مجموعوں میں ماں سوا، تکوین اور انحراف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سرائکی زبان میں بھی آپ کا ایک ناول منظر عام پر آ چکا ہے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے ہمیں؟ طاہر شیرازی کے ایک مجموعہ کلام آپ نے ماں سوا کا ذکر کیا، تو آج میں نے اس سے ایک غزل منتخب کی ہے، تو وہ ہم اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں۔ رواں ہوں اجنبی گلیوں میں، گھر ملے نہ ملے۔ واہ۔ رواں ہوں اجنبی گلیوں میں، گھر ملے نہ ملے، دیار غیر میں دستک کو در ملے نہ ملے۔ بہت خوب۔ یہ اور بات ارادہ ہے اپنا زاد راہ، یہ اور بات ارادہ ہے اپنا زاد راہ، یہ اور بات کہ اذن سفر ملے نہ ملے۔ بہت خوب۔ تماشا گر بھی وہی ہے، وہی تماشائی۔ تماشا گر بھی وہی ہے، وہی تماشائی، سو بے نیاز کو داد ہنر ملے نہ ملے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سو بے نیاز کو داد ہنر ملے نہ ملے، اب اس کو دیکھ لو جی بھر کے پھر خدا معلوم۔ اب اس کو دیکھ لو جی بھر کے پھر خدا معلوم، وہ اس کے بعد تمہیں عمر بھر ملے نہ ملے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ اس کے بعد تمہیں عمر بھر ملے نہ ملے، بہت خوب۔ تمہیں تو چھوڑ کے جانا ہے تم چلے جاؤ، تمہیں تو چھوڑ کے جانا ہے تم چلے جاؤ،
یہاں کسی کو کسی کی خبر ملے واہ، نہ ملے، بہت خوب، کیا کہنا. یہاں کسی کو کسی کی خبر ملے نہ ملے، یہاں پہ رات جنہیں راس آ گئی طاہر، یہاں پہ رات جنہیں راس آ گئی طاہر، انہیں اب اس سے غرض کیا سحر ملے نہ ملے، بہت خوب، بہت خوب. انہیں اب اس سے غرض کیا سحر ملے نہ ملے، رواں ہوں اجنبی گلیوں میں گھر ملے نہ ملے، دیار غیر میں دستک کو در ملے نہ ملے۔ بہت خوب سے بڑی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج تعارف کے لیے ایک کتاب بڑی منفرد ہے۔ منفرد اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے اب تک جن کتابوں کا تعارف پیش کیا اس میں بہت کم ایسی کتابیں ہیں جن کا تعلق لسانیات سے ہو یا زبان سے ہو۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے، اردو حروف تہجی کی کہانی۔ اس کی مصنف ہیں ڈاکٹر سائمہ انجم نساء۔ اردو حروف تہجی کسی بھی زبان میں جو اس کے حروف ہجا ہوتے ہیں، یا آپ انگریزی میں انہیں الفابیٹس کہتے ہیں، انہی سے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے، انہی لفظوں کا ایک معنی ہوتا ہے۔ یہ حروف ہجا کس طرح تشکیل پائے، اور ہمارا جو اردو کا رسم الخط ہے یہ تو عربی رسم الخط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ عربی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ ہم نے عربی سے حروف تہجی براہ راست عربی سے قبول نہیں کیے بلکہ فارسی سے قبول کیے، یعنی فارسی میں جو رسم الخط عربی رائج تھا وہ ہم نے اپنے پاس اسے رواج دیا۔ فارسی میں ظاہر کچھ آوازیں ایسی ہیں جو عربی میں نہیں ہیں، جیسے پے ہے، چے ہے، یوئے ہے، گاف ہے۔ تو اہل فارس نے پھر اسی عربی رسم الخط کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے نئے حروف بنائے۔ اس کے بعد جب یہ حروف ہمارے پاس آئے تو پھر کچھ نئے حروف ہمارے ہاں کچھ نئی آوازیں تھیں، جیسے ہمارے ہاں اڑے کی آواز ہے، ڈال کی آواز ہے، تو اس طرح اور بہت ساری آوازیں ہیں، ٹے کی آواز ہے، یا کچھ حکار آوازیں ہیں، بھے ہے، پھے ہے، تھے ہے، ٹھیک ہے، دو چشمی یہ لگا کر۔ تو یہ ہم نے کیسے بنائے؟ تو یہ ایک کتاب ہے کہ جس میں اردو حروف تہجی کی ایک کہانی بیان کی گئی ہے۔ پھر عربی میں جب یہ رسم الخط کیسے تشکیل پایا اور اس کے ارتقائی مدارج کیا ہیں، یعنی کیا الف جس طرح آج لکھی جاتی ہے ایسے ہی شروع میں لکھی جاتی تھی، بے جو آج لکھی جاتی ہے جس طرح، کیا یہ آغاز میں بھی ایسے تھی؟ کیونکہ یہ جو حروف تہجی ہیں آغاز میں تو نقطے بھی نہیں تھے، آغاز میں تو شوشے بھی نہیں تھے، بلکہ آغاز میں تو تصویریں ہوتی تھیں، تصویروں کے بعد لکیروں کا سفر آیا، لکیروں سے اس کے بعد حروف کو باقاعدہ حرفوں کی شکل دی جانے لگی۔ پھر جو ہمارے حروف ہیں وہ دیگر حروف تہجی دیگر زبانوں سے کیسے مختلف ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دلچسپ کتاب ہے ڈاکٹر سائمہ انجم نساء کی، اردو حروف تہجی کی کہانی۔ تو ہمارے وہ طالب علم یا اہل ذوق جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اردو حروف تہجی کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے تشکیل پائے اور ان کی تشکیل کی کہانی کیا ہے، اور اب ان حروف کی جو موجودہ شکل ہے وہ اس تک آنے میں کیا کیا ارتقائی مراحل آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دلچسپ کتاب ہے اور اس کتاب کو طالب علموں کو اور اہل ذوق کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اردو حروف تہجی کی کہانی، مصنف ہیں ڈاکٹر سائمہ انجم نساء۔ بہت خوب سے بڑی منفرد اور دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔